اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 32۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 203 نمبر سے 210 نمبر تک کی آیات ہیں کہ گویا کل 8 آیتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی آیت متعلق ہے حج کے احکام سے، اور گویا وہی گزشتہ احکام جو حج کے حوالے سے بیان کیے جا رہے تھے اسی کا سلسلہ ہے، کہ جن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ خاص ایام ان میں جو ہے وہ انسان اللہ کا ذکر کرے، اور اس میں جو 2 دن ہیں اس 2 دن میں انسان اگر جو ہے وہ چاہے تو 2 دن میں نام قیام کرے اور چاہے تو 3 دن کرے۔ اگر کوئی انسان 2 ہی دن قیام کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جو انسان 3 دن کرتا ہے تو وہ بہرحال پروردگار عالم اس کو اس کا اجر دے گا، لیکن 3 دن سے پہلے جانے والے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ اللہ کا ذکر کریں۔ یہاں پر اللہ کے ذکر سے مراد بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ جو تکبیرات ہیں کہ جو فقہا نے عید کے حوالے سے بیان کیے ہیں کہ نماز عیدین میں تکبیر پڑھنا ہے، عید الفطر کے موقع پر رات سے شروع ہوگی عید الفطر، یعنی چاند رات سے انسان مغرب اور عشاء کے بعد جو ہے وہ تکبیر پڑھے گا، نماز صبح کے بعد پڑھے گا، نماز عید کے بعد پڑھے گا، اور نماز ظہر اور عصر کے بعد پڑھے گا۔ یہ تکبیرات مستحب ہیں۔ نماز یعنی عید قربان کے موقع پر یہ تکبیرات 10 نمازوں کے بعد مستحب ہیں۔ 10 نمازوں میں جس کی شروعات ظہر سے ہوگی نماز عید الاضحیٰ کے بعد، یعنی عید الاضحیٰ کے دن جو نماز ظہر ہوگی وہاں سے شروع ہوگی، اور 12ویں تاریخ کی صبح میں یہ تکبیرات ختم ہوں گی۔ یعنی انسان کا جو قیام ہے وہ بھی 10، 11 اور 12 رہتا ہے۔ 12 کو زوال سے کے وقت منا سے نکلنا رہتا ہے، لہٰذا اس سے پہلے جتنی دیر انسان منا میں قیام کرتا ہے اتنے دن انسان کو ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی انسان 12 کو ظہر کے بعد نکل آتا ہے اور منا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر پھر یہ تکبیرات مستحب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس وقت بھی قیام کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مستحب ہے کہ وہ یہ تکبیرات وہاں پر دہرائے۔ جن لوگوں کے لیے 13 ذی الحجہ کو بھی مینا میں قیام کرنا ضروری ہے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حج کے دوران یا احرام کے دوران اپنے زوجہ سے ہم بستری کی ہو، یا انہوں نے حالت احرام میں شکار کیا ہو۔ ان لوگوں کے لیے 13ویں کی رات، یعنی 13ویں کی رات میں بھی قیام واجب ہے، اور 13ویں کو دن میں وہ کنکری مار کر تب مینا کو ترک کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے اوپر یہ کفارہ نہیں ہے، یعنی اس نے ہم بستری نہیں کی ہے اور اس نے شکار نہیں کیا ہے، تو وہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ 12 کو چھوڑ سکتا ہے مینا۔ اور اگر 12 کو چھوڑنے میں اتنی دیر ہو جائے کہ غروب ہو جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ اگر غروب ہو گیا تو انسان کو رکنا پڑے گا، اور رکنے کے بعد پھر صبح میں 13 کو کنکری مار کر واپس آئے گا۔ یہ حج کے حوالے سے حکم ہے۔ جن نماز کے بعد جو تکبیر پڑھنا ہے وہ فقہا نے توضیح المسائل وغیرہ میں بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ اور بقرعید کے موقع پر جو اضافہ ہوگا وہ یہ جملہ رہے گا، اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام والحمد للہ علی ما ابلانا۔ یہ جملہ بقرعید میں اضافہ رہے گا، یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ مکمل تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد دوسری آیت یعنی 204 نمبر کی آیت جو ہے وہ 204، 5، 6 یہ 3 آیتوں میں ان لوگوں کے سلسلے سے بیان پایا جاتا ہے کہ جو ریاکار ہیں، دکھاوا کرتے ہیں یا دکھاوا سے کام لیتے ہیں، ان کے حوالے سے بیان ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چرب زبان ہوتے ہیں اور باتیں بہت اچھی اچھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اسلام کی دشمنی پائی جاتی ہے، گویا منافقت ایک جیسی حالت پائی جاتی ہے، اور وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر بھی نہیں ہوتے۔ یہاں جو آیت کے بیان کا انداز ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ بہرحال کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ ہو کہ بعض علماء نے
اور شخص کا نام اخنس بن شریق لکھا ہے۔ اخنس بن شریق ایک گویا منافق انسان تھا کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، لہٰذا پیغمبر کو اس بات سے خبردار کیا گیا کہ من الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، کہ بعض لوگ آتے ہیں ان کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ الد الخصام، کہ وہ ہے بہت سخت اور گویا شدید دشمن ہے اور سخت دشمن ہے، بہت سنگ دل دشمن ہے۔ اور پھر اسی کے حوالے سے ہے کہ اس نے ایک واقعے میں مسلمانوں کے کھیتیوں کو برباد کیا تھا اور کسی کو مسلمانوں کو قتل کیا تھا، لہٰذا جو ہے وہ ایسے لوگوں سے پیغمبر کو برحذر اور خبردار کیا گیا کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اس کے بعد چونکہ ریاکار کے حوالے سے ہے اور کسی بھی خاص شخص کے بارے میں اگر آیت نازل ہوتی ہے تو مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ اسی شخص کے لیے جو صفات اور خصلتیں بیان کی جاتی ہیں، اصل وہ صفات مراد ہوتی ہیں، کہ یہاں پر جو صفات بیان کی گئی وہ یہ کہ اللہ جو ہے وہ اس کے دل کے حالت سے واقف ہے، یعنی اس کے دل میں دشمنی پائی جاتی ہے اسلام کے لیے، وہ سنگ دل اور سخت دشمن ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ظاہر میں کام کرے گا وہ باطن میں وہ کام نہیں دکھائی پڑے گا، لہذا باطن میں وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت ریاکار اور ایسے لوگوں کی بیان کی گئی ہے کہ ان کو کوئی انسان تقوی الہی کی سفارش کرے، تقوی الہی کی نصیحت کرے تو ان کے اندر عقل پیدا ہو جاتی ہے کہ ارے ہم سے کہہ رہے ہیں۔ یہ عقل اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اپنا اسلام ظاہر کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو کوئی نصیحت کرتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ہمارے دل پر یقین نہیں ہے لہٰذا ہم کو نصیحت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ عقل دکھاتے ہیں کہ گویا ہم کو نہ سکھاؤ۔ اور یہ بہرحال ایک اسلام کے قانون کے خلاف ہے کہ اسلام وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا مذہب ہے، کہ ہر انسان ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتا رہے، ہر انسان ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے۔ اس میں کوئی عقل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر کہا جاتا ہے کہ اچھائی کی طرف اس کو راغب کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے اچھائی کا راستہ، تو وہ اس انسان کے اندر عقل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی برے آدمی ہیں کہ ہم مثلاً جو ہے ہم کو اچھائی سکھا رہے ہو، نہیں، انسان کو قبول کرنا چاہیے، نصیحت کسی بھی طرف سے ہو انسان کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد 207 نمبر کی آیت ہے بہت مشہور، جو آئے شرع کے نام سے مشہور ہے، قرآن کی ان آیات میں سے ہے کہ گویا جن کا ایک نام پایا جاتا ہے آیہ شرع، کہ جو واقعہ ہجرت سے تعلق رکھتی ہے، کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو پیغمبر نے مولا کائنات سے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ آپ ہمارے بستر پر لیٹ جائیں، اور مولا کائنات نے گویا اپنی جان کا نذرانہ پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا، اور باوجود اس کے کہ قتل ہونے تک کا خطرہ پایا جاتا تھا لیکن مولا کائنات باطمینان پیغمبر کے بستر پر سوئے، کہ جس کی بنیاد پر یہ سند قرآن نے مولا کائنات کو دیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی جان راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اپنے نفس کو بھی گویا بیچ دیا کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی مرضی کے حصول کے لیے اپنی جان تک راہ خدا میں دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیات مومنین سے تعلق رکھتی ہے، کہ جہاں پر مومنین کو ایک ساتھ اور رہنے کا حکم دیا گیا کہ مومنین جو ہے وہ صلح اور مصالحت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں، اور مل جل کر رہنے کو گویا ایک اسلامی طریقہ اور اس کی مخالفت کو ایک شیطانی گویا چلن اور شیطانی صفت سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ اگر کوئی انسان صلح اور سلامتی کی رعایت نہیں کرتا اسلامی سماج میں تو گویا وہ شیطانی راہ کا راہی ہے اور شیطانی نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن خاص طور سے یہ توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ تم شیطانی نقش قدم پر چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی انسانیت کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، اور تم اگر خدا والے ہو تو تمہیں خدا کے دشمن کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ اگر کوئی انسان اس سے سرپیچی کرتا ہے اور یہاں پر وہ خطا کار اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور صلح و صفائی کی مخالفت کرتا ہے تو بہرحال پروردگار عالم اس کا حساب و کتاب کرے گا، یعنی ایک طریقے کی ایک تحدی اور دھمکی ہے کہ خدا کے ہاں اس کو جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام کا راستہ بالکل واضح ہے اور اس کے دلائل بہت روشن ہیں۔ اور اس کے بعد پھر قرآن اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ کیا مثلاً
یہ جتنے بھی اسلام کے حقانیت کے دلائل اب تک آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا مثلاً خدا خود جو ہے وہ آئے گا ان کو بتانے کے لیے، یا ملائکہ کو نازل کرے گا ان حقانیت کو روشن کرنے کے لیے؟ کہ بہرحال یعنی جو کچھ بھی پروردگار عالم نے پیش کر دیا ہے، یہ حقانیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور اگر کوئی نہیں سمجھتا تو یہ یاد رکھے کہ اس کو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔